ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے مرنے کے بعد کی کیفیت، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے چند اعمال کے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے لیے مسجد بنانا ہے۔ جو مسجد بناتا ہے مر گیا، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کے کلام کی آواز بلند ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، یہ مرکز توحید بن کر اہل شرک کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، مرنے والا مر چکا ہے لیکن اس کا ثواب اس کے رجسٹر میں چڑھتا رہے گا۔ مسجد تمام جگہوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے، تنہا نماز پڑھنے سے 25 یا 27 درجے اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے مساجد اللہ کے گھر ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی آپ کے گھر کا خیال رکھے، آپ کو اس پڑوسی پر پیار آئے گا نا کہ اللہ نے مجھے بڑا پیارا پڑوسی دیا ہے، میں باہر بھی ہوں تو میرا پڑوسی میرے گھر کا ایسے خیال رکھتا ہے جیسے اس کا اپنا گھر ہو، کسی کو میرے گھر کی خرابی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا دل اس پڑوسی سے بڑا خوش رہے گا، اس دوست سے بڑا خوش رہے گا جو آپ کے گھر کا خیال رکھے اور جو آپ کے گھر کی خرابی میں لگا رہے، جو آپ کے گھر کی بربادی کی پلاننگ کرتا رہے، آپ کے دل میں بھی اس کے لیے شدید نفرت اور بغض رہے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال غور کیجئے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اب اللہ کے گھر کو جو آباد کرے، اللہ کے گھر کی آبادی کی پلاننگ میں لگا رہے، اللہ کے گھر کو مزین کرنے، خوشبودار رکھنے، صاف ستھرا رکھنے، پیارا رکھنے میں لگا رہے، جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا رہے گا، اس بندے کی شان اللہ کے مقام میں، اللہ کے ہاں کتنی بلند ہوگی۔ اور جو اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھر کو توڑنے کی فکر میں رہے، برباد کرنے کی فکر میں رہے، اس کا امن خراب کرنے کی فکر میں رہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کو بربادی کی طرف سوچتا رہے، وہ اللہ کے گھر کا دشمن بن رہا ہے، تو مالک اس کے ہاں اس کا مقام اور اس کے لیے عذاب کی کون سی کیفیت ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہ، ہم تیرے فقراء تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جن کو حشر میں تیرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے لگا ہوا ہو، جو اللہ کی مسجدوں سے محبت کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا، مسجدوں سے جڑا ہوا، مسجد سے محبت کرنے والا، قیامت کے دن جب سورج سر پہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس نیک نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ابن ماجہ میں ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا، اپنے کمروں میں نماز پڑھنے والوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں، اس حدیث پہ غور کرنا، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی غائب انسان جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ کسی کا بھائی گم جائے، کسی کا باپ گم جائے، کسی کا بیٹا گم جائے، وہ غائب ہو جائے، جب وہ واپس اپنے گھر میں آ جائے، گھر والوں کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، مالک مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے غائب اپنے گھر لوٹ آئے تو گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام سننے کے باوجود
ہم کرکٹ میچ کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیں، ہم ڈرامے کے لیے مسجد کی نمازیں چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو میچ چل رہا ہے، یہ بیٹنگ اور بالنگ دیکھ لیجئے، باقی نمازیں پانچوں اکٹھی کر کے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جائیں گے۔ مسجد اتنی بابرکت جگہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو ہی مسجد سے اذان بلند ہوتی، اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمارے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ہی اذان کا آوازہ امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتا، اللہ کے حبیب ایسے کھڑے ہوتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں ہے، اور فوراً مسجد کی طرف اپنا چہرہ کرتے اور اللہ کی مسجد میں داخل ہوتے۔ نبی کو مسجد سے کتنا پیار، نبی کو مسجد سے کتنی محبت۔ سفر سے واپس آتے، جب انسان سفر سے واپس آتا ہے اس کا جی کیا چاہتا ہے؟ جس سے اس کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا چہرہ دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ کسی کا دل چاہتا ہے اس کی بیوی دروازہ کھولے، کسی کا جی چاہتا ہے اس کی والدہ دروازہ کھولے، کسی کا جی چاہتا ہے اس کا لاڈلا بیٹا دروازہ کھولے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو سیدھے پہلے اللہ کے گھر آتے، مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اپنے گھر میں جاتے۔ غربت کی نوبت، فقر و فاقہ کی نوبت آتی تو امام الانبیاء مسجد کا رخ کرتے، مسجد میں آ کر اپنے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، غم اور پریشانی ہوتی مسجد کی طرف جاتے، کسوف یا خسوف ہوتا، چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام خوف اور پریشانی کے عالم میں مسجد کی طرف جاتے، طبیعت بے چین ہوتی مسجد کی طرف جاتے۔ وفات کے قریب امام الانبیاء علیہ السلام اتنے بیمار کہ ہمت خود چل کر جانے کی نہیں، اپنے 2 صحابہ کو بلاتے ہیں، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے سہارے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ بیماری کی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کے قدم، آپ کی انگلیاں یوں زمین پہ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہیں، اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچتے ہیں۔ اگلے دن اللہ کے حبیب کی اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ وہ کسی کے سہارے سے ہی مسجد چلے جائیں، اپنے حجرے سے پردہ اٹھاتا رہے، پردہ اٹھا کر امام الانبیاء علیہ السلام اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، مسجد آپ کے باغ سے لہرا رہی ہے، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سارے صحابی مسجد میں موجود ہیں، آپ کا چہرہ محبت اور خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ جو مسجد کو آباد کرے وہ مومن ہوا کرتا ہے، یاد رکھنا، مسجدیں اس کی آبادی مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لے کر آئیں۔ مشرکوں کو مسجد آباد کرنے کی اجازت نہیں، اہل شرک کو مساجد کو آباد کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی ان کے نصیب کے اندر مسجد آباد کرنا ہے۔ یہ تو 7 شریف کو آباد کرتے ہیں، یہ گجرات شریف کو آباد کرتے ہیں، بابے ڈولے شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں، ایٹ شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں، کاکی تاڑ کے دربار کو آباد کرتے ہیں، گھوڑے شاہ کے دربار کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں کون آباد کر رہا ہے؟ من آمن باللہ، جس کا رشتہ غیر اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، جو قبر والوں کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا، ایک اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا ہے، یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو شرک کرتا ہے وہ درگاہوں کو آباد کرتے ہیں، وہ درباروں کو آباد کرتے ہیں، وہ قبروں پر میلے لگا کر اس کو آباد کر رہے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا ان کا نصیب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، اپنے ماحول اور معاشرے میں لوٹئے، مسجدوں اور درباروں کی سنگم کو دیکھیے، دربار ہے ساتھ مسجد بنی ہے، مسجد بے آباد ہے اور قبر کا طواف ہو رہا ہے،
مسجد ویران ہے اور جمعرات کو قوالی دربار پہ ہو رہی. یہ اہل شرک ہے، ان کو لائق نہیں یہ اللہ کے گھر آباد کرے. اور مساجد کی تعمیر کا مقصد صرف